السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قابل رشک خواتین کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آئیے اس ویڈیو کو بھی پوری توجہ کے ساتھ آپ حضرات سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ دیکھیے قابل رشک خواتین صفحہ نمبر 34، نیک شوہر یا مال۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس ایک بیش بہا اور بے مثل گوہر تھا، یعنی بہت قیمتی ایک موتی تھا، جو ان کو ان کے والد عبد الملک نے دیا تھا۔ ایک روز حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنا تمام زیور مع اس گوہر کے، یعنی اس موتی کے، یا تو بیت المال میں جمع کرا دو یا مجھے ناپسند کرو، تاکہ میں تمہیں خود سے جدا کر دوں، یعنی طلاق دے دوں، کیونکہ مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں اور تم اور تمہارا زیور ایک گھر میں ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ میرا تمام زیور شوق سے بیت المال میں داخل کر دیجئے، میں زیور کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کا تمام زیور لے کر بیت المال میں داخل کر دیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حسب وصیت یزید بن عبد الملک تخت پر بیٹھا، تو اس نے آپ کی زوجہ محترمہ یعنی اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا تمام زیور بیت المال سے واپس لے کر تم کو دے دوں، مگر آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ جو چیز میں اپنی مرضی سے اپنے شوہر کی زندگی میں دے چکی ہوں تو اب ان کے انتقال کے بعد بھی واپس نہیں لوں گی۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 467۔ حاصل مطالعہ دیکھیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل مبارک سے ہیں، چونکہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثل روئے زمین کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دیا تھا، لہٰذا آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے موجودہ دور کے حکمرانوں کے برعکس دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار فرماتے ہوئے اپنا تمام مال و متاع بیت المال میں جمع کروا دیا تھا۔ اپنی زوجہ کے بارے میں بھی آپ کی یہی خواہش تھی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننے میں رکاوٹ ڈالنے والی ہر چیز سے دور ہو جائیں، لہٰذا اسی مقصد کے تحت انہیں قیمتی گوہر بیت المال میں جمع کروانے کا حکم فرمایا، بصورت دیگر انہیں علیحدہ ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ شاید آج کل کی دنیا کی محبت میں گرفتار کوئی مسلمان بہن ہوتی تو شوہر کے برسر اقتدار آتے ہی مختلف قسم کی خواہشوں کی تکمیل پر پورا زور صرف کرتی اور مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں اپنی اور شوہر کی زندگی عذاب بنانے سے بالکل دریغ نہ کرتی، اور بالفرض اگر شوہر کی جانب سے اسی طرح کی زیور وغیرہ قومی خزانے میں جمع کروانے کی تلقین سنتی تو اسے کسی دماغی اسپتال میں چیک اپ کروانے کا مشورہ دیتی،
لیکن الحمدللہ کثیرا کہ ہماری اسلاف کرام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا، آخرت میں فلاح و کامرانی اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ ان مقاصد کے حصول کے لیے دنیا کا بڑا سے بڑا نقصان برداشت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتی تھیں۔ کاش ہماری آج کی مسلمان بہنیں بھی اپنے شوہر کی طرف سے ملنے والے مالی و دنیاوی فوائد کو نہیں بلکہ اس کی پرہیزگاری کو فوقیت دیں، اور اس سلسلے میں دماغ خراب کرنے والی ان مسلمان بہنوں سے دور رہیں جو الٹے سیدھے مشورے دے کر شوہر کے خلاف بھڑکانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ اس قسم کے مشورے دینے والی خواتین سے دور رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی صحبت انسان کو آخرت سے دنیا کی طرف مائل کر دے گی۔ انہیں خود تو اپنی آخرت کی بربادی کی کوئی پرواہ نہیں، دوسروں کی آخرت بھی خراب کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی شیطان صفت خواتین سے سب مسلمان بہنوں کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، ویڈیو بار بار سنیں اور اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔